مسند بزار کے اندر یہ روایت موجود ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حدیث کا نمبر ہے 3898۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی بن ابی طالب سے کہا انت اول من آمن بی، پہلے شخص جو مجھ پر ایمان لائے، وانت اول من یصافحنی یوم القیامہ، روز قیامت تم سب سے پہلے مجھ سے مصافحہ کرو گے، وانت الصدیق الاکبر، تم ہی صدیق اکبر ہو، وانت الفاروق، تم ہی فاروق ہو، تفرق بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان میں جدائی کرنے والے ہو، وانت یعصوب المؤمنین، تم ہی مؤمنوں کے امیر ہو، والمال یعصوب الکفار، کفار کا جو امیر ہے یا کفار کی جو امید ہے وہ کیا ہے، وہ مال ہوتی ہے۔ اب یہاں اہم بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ جناب محدثین نے، اصولیوں نے تو اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، کسی نے موضوع کہا ہے جیسے کہ ذہبی ہے، کسی نے انگڑت کہا ہے، تو وہ وجہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دی کہ یہ ہمارے ہاں اکثر یہ کیا گیا ہے، بڑی چالاکی کے ساتھ یہ کام کیا گیا کہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں جو حدیث ہیں، روایات ہیں، صحیح روایات ہیں، اور یہ تو اتنی اس درجے صحیح ہے اس میں شک ہی نہیں ہونا چاہیے کہ علی بن ابی طالب وہ صدیق اکبر ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ معلوم ہے کہ علی کے بارے میں اور اس سے علی کی فضیلت ثابت ہوگی، تو کہہ دیا کہ جناب اس میں فلاں راوی ہے اور فلاں راوی وہ ہے۔ یہ راویوں کو جو جانچنے کا جو معیار ہے، اسی طرح جیسے مثال کے طور پر آج کے زمانے میں کوئی عالم اور مفتی ہو، اس کا آپ بہت چرچا سن رہے ہو، میڈیا پہ سن رہے ہو، اخباروں میں، کتابوں میں، ہر جگہ پہ آپ کو نظر آتا ہو کہ جی شیخ العظم، مفتی اعظم پاکستان، مفتی یعنی اس کو بہت بڑھایا جا رہا ہو، حکومتوں میں بھی وہ سب سے آگے ہو، اور فلاں فلاں عہدوں کے اوپر بھی وہ قائم ہو، ہر ایک کہے گا کہ جناب یہ ثقہ ہے، کے بارے میں کوئی نہیں کہہ رہا ہوگا، تنقید نہیں ہو رہی ہوگی اس کی، لیکن ایک وہ شخص ہے کہ جو کہ آپ اپنے معاشرے کی بات، آپ اس دور کے زمانے میں سمجھیں، تنقید کرتے ہوں گے فلاں بندے کے اوپر، حالانکہ وہ بہت مضبوط ہوگا علم کے اندر، لیکن اس کا کوئی نام ہی نہیں ہوگا، کوئی چرچا ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے تعلقات ہی حکومت کے ساتھ نہیں ہوں گے، اور اگر ہوں گے بھی یا حکومت سے چھوڑیے کہ وہ منظر عام پر نہیں ہوگا، تو اس کو لوگ کہیں گے کہ جی یہ کمزور ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ جو ہمارے طبقے کی نہیں ہے، یا علماء سے ہٹ کے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو عام جو جمہور ہیں ان کا دماغ کس طرح سے بنتا ہے، ان کا دماغ اسی طرح بنتا ہے کہ کوئی شخص اگر ان کے فرقے کی صحیح بات کر رہا ہوگا نا، تو سب لوگ کہیں گے کہ جی یہ تو بالکل پکا ٹھکا ہے، تو اتنا ولی، اس کی ایسی کرامتیں بیان کریں گے کہ آپ حیران اور دنگ رہ جائیں گے۔ تو وہ اگر دن کو رات بھی کہہ رہا ہوگا تو لوگ اس کو قبول کریں گے، لیکن ایک ایسا شخص کہ جو مین اسٹریم میں نہ ہو اور وہ صحیح بات بھی کر رہا ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ یہ بندہ ضعیف ہے، کمزور ہے۔ یہی حال پچھلے زمانے کے اندر ان راویوں کے ساتھ کیا گیا، اصحاب الجرح و تعدیل نے کیا، کہ جن لوگوں نے ایسی بات کر دی، یا تو امام علی علیہ السلام کے حوالے سے ان کے حق میں بات کرتے تھے تو ان کے اوپر رفض کی تہمت لگ گئی، حاکم کے اوپر یہی ہے کہ جی ان کے اوپر تشیع کا غلبہ ہے، امام نسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں بھی یہی، امام شافعی پہ تو تہمتیں لگائی گئی، رفض کے فتوے لگائے گئے، ان کو کہنا پڑا کہ اگر اہل محمد کی محبت وہ رفض ہے تو جنہیں گواہ ہو جائے میں راضی ہوں۔ یہی کام اس لیے کرتے تھے کہ جناب یہ ایسی روایتیں بیان کرتے ہیں جو اہل البیت علیہ السلام سے متعلق ہے، اور اگر ایک شخص جو اہل البیت کے دشمنوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہو، ان کے درباروں میں آتا جاتا ہو، ان سے مال بٹورتا ہو، تو اس کے بارے میں کوئی زبان نہیں کھولے گا۔ اوزائی کا واقعہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھا ہے کہ اوزائی نے خود کہا کہ ہم نے بخدا اس وقت تک حکومت سے مال نہیں لیا کہ جب تک کہ ہم نے علی کے اوپر منافق ہونے کی ہم نے علی پر گواہی نہیں دے دی۔ استغفر اللہ العظیم، یعنی یہ ذہبی کی شہادت گواہی موجود ہے، ذہبی خود کہتا ہے کہ ہم ایسے امام الشام ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے حکومت کے کہنے کے اوپر علی کے اوپر تہمتیں لگائی ہیں۔ اب کیا کریں اس کا؟ زہری کا میں نے حال آپ کو بتا دیا، زہری کے حالات، زہری کے آپ پڑھ لیجئے، زہری کے حوال حکومت کے ساتھ کس طرح کے مراسم موجود تھے امویوں کے ساتھ، اور ولید بن عبد الملک کے دربار میں ولید امام علی کے اوپر قرآنی آیات فٹ کرتا ہے، لیکن زہری جو ہے وہاں پر صرف تھوڑی بات کر کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ کوئی اولو العزم شخص نہیں تھے زہری، اسے اپنی جان کا خوف تھا۔ زہری کو کوئی نہیں کہے گا کہ جی یہ ناسبی ہے۔ امام علی کے بارے میں مسلم کے اندر روایت نقل کرنے والا زہری ہے کہ جس میں حضرت عباس کے ساتھ وہ ایک جھگڑے کے طور پر پیش کیا گیا، ایک دوسرے کو معاذ اللہ وہ گالیوں کی نسبت امام علی کی طرف کی گئی ہے کہ امام علی کو کذاب وغیرہ وہ کہا، تو یہ زہری سے ہی مروی ہے، تو کوئی زہری کے اوپر کوئی کلام نہیں کرے گا، سب کے لیے وہ امام المحدثین ہے۔ اوزائی کے بارے میں کوئی نہیں کہے گا، لیکن بات کس کے اوپر ہوگی کہ اگر عباد ابن عبداللہ نے امام علی کے بارے میں صدیق الاکبر کہا تو یہ محدثین لکھ دیں گے صحابی جیسے لوگ یا دوسرے کہ جناب یہ تو رافضی ہے، کیونکہ اس میں صدیق الاکبر الفاظ موجود ہے، انا صدیق الاکبر، میں ہی صدیق اکبر ہوں۔ اب یہ ان کے جو مزعومہ جو عقائد ہے جو انہوں نے بنایا جس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اس کے اوپر کیا ہے چوٹ پڑتی ہے، تو کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ اس طرح کے ہیں اور اس میں فلاں راوی ہے اور لہٰذا یہ تو شیعوں کی روایت ہے۔